کیا ہوگا جب ایک بیٹا اپنے ہی باپ کو راستے سے ہٹانے پر تل جائے اور اگر ایک معمولی سا راز سامنے آنے کی وجہ سے پورا خاندان جیل پہنچنے والا ہو تو؟ آج کی کہانی میں کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ انیس کو شایان اور اس کے دوستوں کی ایک ایسی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے جسے جاننے کے بعد شاید اس کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا انیس وقت پر مرسلین واقعی انیس کی بات پر یقین کرے گا؟ اپنے راز کو چھپانے وہ اپنے بیٹے پر اتنا اندھا اعتماد کرے گا کہ حقیقت سامنے ہونے کے باوجود بھی انیس کو جھوٹا سمجھ بیٹھے گا؟ چلیے پوری کہانی شروع سے جام ہے، جہاں کہانی ایک خطرناک موڑ شایان اور اس کے دوستوں پر نظر انیس مرسلین کے پاس پہنچتا ہے اور اسے فیکٹری کے بارے میں اہم بات بتانے کی کوشش ہو رہا ہے، لیکن مرسلین چھپایا جا رہا ہے میں آ جاتا ہے اور پھر اسے شایان سے کہتا ہے کہ جب اسے بار کے معاملات کے بارے میں سنایا جاتا ہے تو وہ بار بار سے اپنے دوست سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا مشورہ کی کوشش کرتا ہے۔ معلوم مسئلہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شایان اور اس کے دوستوں کی نیت کا اسی دوران الہی مرسلین حوصلہ دیتی ہے بات سننے کے لیے۔ انیس کہتا ہے کہ شاید قسمت صاف کے ان دونوں کا ساتھ انیس گھر واپس جائے، اتنی کامیاب ہونے کے معاملات سے ان کے خلاف بات کرنے کی اور انیس کو الگ کرنے کا فیصلہ پہلے خبردار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی کیسے پیدا کرے گا؟ ایسا ہمت نہیں، کیا دونوں صرف سازش کرے اندر ہی اندر جل رہا ہے کو انیس سے دور کرنے کے لیے شیرین ایسا قدم اٹھائے گی جب انیس سے بدل جائے گا دیکھتی ہے تو دوسری طرف انیس پہلے ہی شایان کے معاملے سے وجہ سے پریشان ہے۔ انیس کو ٹھکرا انسا کو بتاتا ہے کہ اسے فیکٹری میں ہونے والی کسی بڑی گڑبڑ کا خدشہ ہے، معمولی سمجھتی اسے لگتا ہے کہ شایان اور اس کے دوست فیکٹری میں کچھ شیرین کرنے والے ہیں جس کا نقصان غصے اور حسد میں وہ اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ اس نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اگر شایان اس کی زندگی خراب کر دی تو اجازت وہاں سے سر بھی آ جائے اور وہ پہلے ہی الزام لگا خبردار کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ انیس ہمیشہ سے شایان سے حسد کرتا ہے اور اب دادا جان کے مشورہ بھی شایان کے خلاف باتیں ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا تو دادا جان کے پاس جاؤ، وہ مرسلین کو صاف ضرور سنیں گے کہ اگر انیس فوراً دادا جان کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے حسد سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شایان کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہے جس سے معاملہ مزید اگر شایان اور اس کے دوست واقعی انیس کہتا ہے کہ شایان اور اس کے دوست صرف شایان کو بڑا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کی عزت اسے خدشہ ہے کہ وہ اور آزادی ملا کر اس کا معیار خراب کرنے والی ہے۔ بات سن کر زیادہ پیسہ کمایا جا سکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اب انیس کی بات مکمل کرنے کا شایان کی شازیہ وہاں پہنچ جاتی ہے شایان اور وہ انیس پر یہ الزام لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا نقصان شازیہ کہتی ہے کہ دادا جان مرسلین شایان سے حسد کرتا ہے تو شایان دادا جان کے ذہن میں شایان کے خلاف باتیں ڈال رہا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اس بار دادا جان خاموش نہیں رہتے، وہاں جب مرسلین کو صاف سمجھاتے ہیں کہ اگر انیس کسی غلط کام کی نشاندہی کر رہا ہے تو اسے حسد سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شایان پر نظر رکھنی چاہیے ہو جاتا ہے کہ اگر شایان اور اس کے دوست واقعی فیکٹری میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں یہ سب تو صرف شایان نہیں بلکہ شایان خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار، کاروبار اور آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر اس کا راز سامنے آ گیا۔ یہ بات سن کر مرسلین پہلی بار سوچنے پر خاندان میں جاتا ہے حیثیت بھی ختم کیا واقعی اس کا بیٹا شایان اتنا معصوم ہے جہاں جتنا وہ سمجھتا آیا ہے، یا انیس کی باتوں کے شایان کی چھپی ہوئی ہے دو راستے ہیں۔ دادا جان مرسلین کو جرم دیتے ہیں کہ وہ خود فیکٹری جا کر شایان کے معاملات کی تحقیق کا قدم اٹھائے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب مرسلین فیکٹری پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر جو کچھ وہ دیکھتا ہے اتنا اندھا کر چھوٹ جاتی ہے۔ شایان اپنے دوستوں کے ساتھ فیکٹری میں جوس کے معیار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے۔ مرسلین کو یقین ہو جاتا ہے کہ انیس کا شک بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ شایان سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن شایان اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اسے خوف ہے کہ اگر اس کا راز سامنے آ گیا تو اس کے ہاتھ سے فیکٹری بھی جائے گی اور خاندان میں اس کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی سب سے خطرناک موڑ لے سکتی ہے، کیونکہ شایان کے لیے اب صرف دو راستے ہیں، یا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے یا پھر اپنے راز کو بچانے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ لیکن کیا شایان واقعی اپنے باپ کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا دولت اور فیکٹری کی لالچ اسے اتنا اندھا کر دے گی کہ وہ اپنے ہی باپ کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے؟